اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے دی، اور یہ زندگی بہت مختصر ہے، بہت ساری گزر چکی ہے، آگے کتنی باقی ہے اس کا پتہ نہیں۔ پچھلی امتوں کو بڑی لمبی لمبی عمریں ملتی تھی، ہماری عمریں بہت مختصر۔ اب اللہ رب العزت نے یہ فضل فرمایا کہ یہ حضور کی اور اپنے حبیب کی امت ہے، اس کو نوازنا ہے۔ عمر تھوڑی، عمل کا وقت تھوڑا، اور امت کو ساری امتوں سے فضیلت حاصل ہے، تو کیا کرا اللہ نے؟ اس کو مختلف موقع عطا کیے، جن میں ایک موقع رمضان کا موقع۔ ایک ایک رات ایسی رکھ دی 1000 مہینے سے افضل۔ اللہ اکبر! آج ہم صرف بیانوں میں سنتے ہیں، ابھی ہم پر یہ حقیقتیں کھلی نہیں ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے اللہ؟ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں سے افضل۔ تو بھائیوں، بہت سارے رمضان ہمارے گزر گئے، غفلتوں میں گزر گئے۔ میں بھی طے کروں، آپ بھی طے کریں کہ انشاءاللہ یہ رمضان ایسا گزاریں گے جو زندگی کا بہترین رمضان ہو۔ اچھا، ہمارے رمضان کے بڑے مسائل کیا ہیں؟ ایک مسئلہ ہمارے رمضان کا ہمارے عمل کے جذبے کی کمی ہے۔ ہم ابھی کوئی بیان سنتے ہیں نا تو ہمارے اندر عمل کا جذبہ آ جاتا ہے۔ اللہ نے پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ بہت رہا، 1 دن 1.5 دن، اس کے بعد پھر ختم، پھر وہی۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہمارا رمضان این کی شکل میں ہوتا ہے۔ این جب رمضان آتا ہے تو ایک دم ہمارا جذبات، مسجدیں آباد، عمل، تلاوت، ذکر تھوڑے دن رہتا ہے، پھر اس کے بعد یہ جھاگ بیٹھنے لگ جاتا ہے، پھر وہی غفلت۔ اور پھر جب آخری عشرہ آتا ہے تو پھر تھوڑا سا جذبہ دوبارہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اب ہم آج کی نشست میں انشاءاللہ اس مسئلے کا حل پڑھیں گے کہ ہم کیا کریں کہ اول دن سے آخر دن تک ہمارا جذبہ بڑھتا رہے، برقرار رہے۔ ہم ایک بات، دوسری اہم ترین بات یہ ہے، ہمارے سامنے مقاصد نہیں ہوتے۔ رمضان آ رہا ہے، بھائی کیا کرنا ہے؟ تراویح پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ کبھی سوچا کہ اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ کیا پچھلے رمضانوں میں ہمیں یہ مقصد حاصل ہوا؟ کیسے حاصل ہوا؟ رمضان آتے ہیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، عید کا چاند نظر آتے ہی مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ یہ کیسا روزہ ہے؟ یہ کیسی عبادتیں تھیں کہ ہمیں اتنا ہدایت کا نور نہیں ملا کہ 1 مہینے تک تو ہم فجر کی نمازیں پڑھ لیتے۔ اللہ کرے کہ ہم کچھ ایسی چیز سیکھیں اس نشست میں کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ یہ کیسا رمضان ہے کہ رمضان آتے ہی قرآن ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور رمضان کے بعد پورا مہینے گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، قرآن ہاتھ میں نہیں آتا۔ ایسا کب تک ہوتا رہے گا ہمارے ساتھ؟ رمضان آتا ہے، کچھ ذکر کر لیتے ہیں، کوئی تسبیح ہاتھ میں آ جاتی ہے، کچھ تکبیر اولا، صف اول، کتنی پیاری۔ بھائی یہ رمضان کے بعد کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ کمی ہے، کوئی چیز ہے جو ہمیں حاصل نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے تو رمضان اور روزے کا مقصد کیا بتایا، عبادت کا مقصد کیا بتایا؟ عبادت کا مقصد تقویٰ ہے، روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ تقویٰ ایک ایسے نور کو کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو وہ نصیب ہو جائے تو پھر تو ساری زندگی وہ عبادت کرتا ہے، فرائض پہ چلتا ہے، ساری زندگی گناہ سے بچتا ہے۔ تو ایک بات اور اہم سامنے آ گئی کہ ہم رمضان میں کچھ عبادتیں تو کر لیتے ہیں، لیکن ہم مقصد نہیں پا پاتے، حاصل کر پاتے۔
پھر ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ سچ بات یہ ہے کہ رمضان کے لمحات، ایک ایک لمحے پر کیسی کیسی رب کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس. ہم بہت سارے لمحات ضائع کر دیتے ہیں. ہم یہاں سیکھیں گے کہ ہمیں رمضان کے اوقات کو ضائع ہونے سے کیسے بچانا. پھر ایک بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم، یہ بہت اہم باتیں عرض کر رہا ہوں، سچ بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم نے اس پہ عمل کر لیا نا، آپ محسوس کریں گے کہ آپ بہت فائدہ. پھر ایک بڑی پریشانی یہ ہے، بعض لوگ عبادت اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، لیکن اپنی دوسری ذمہ داریاں، ہمارا دین دوسری ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتے ہیں. عبادت کا کہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں، اور عبادت کا کہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عبادت ایسے کریں کہ دوسرے آپ کی عبادت سے پریشان ہو جائیں. اور بعض لوگ عبادت میں اتنی کوتاہی کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سیزن کا مہینہ ہے، ابھی تو کمانا ہے ہمیں. دیکھیں کتنی افراد تفرید. ادھر زندگی بھر لوگوں کی مغفرتیں ہو رہی ہوتی ہیں، زندگی کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، مستقبل کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت بارشوں کی طرح برس رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف بازار آباد ہوتے. 11 مہینے ہم نے اور کیا کیا، اور ساری زندگی ہم اور کیا کر رہے ہیں. تو ایک سیزن کا مہینہ کہہ کے لگ گئے، ایک عبادت میں ایسے لگ گئے کہ نہیں اور کوئی کام ہی نہیں کرنا. پھر ایک غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم بسا اوقات خود تو لگ جاتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے گھر والوں کی، ہم ان کو ساتھ لے کے نہیں چلتے. دادا جان اور نانا جان اور والد صاحب صف اول کے نمازی ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں؟ بچے روزہ بھی نہیں رکھ رہے. بچیاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ خوش ہیں کہ میں نے رمضان وصول کر لیا. نہیں، آپ سمجھے نہیں، رمضان کو سمجھے نہیں. بیوی کیا کر رہی ہیں؟ گھر میں کیا دیکھا جا رہا ہے، کیا بولا جا رہا ہے، یہ کیسا ماحول ہے؟ آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ سے قیامت میں پوچھ ہوگی. تو ایک غلطی کیا ہوتی ہے کہ خود سب کچھ کر لیا اور مطمئن ہو گئے، حالانکہ ذمہ داری تھی، سب کو لے کے چلنا تھا. بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، بچے روزہ توڑ رہے ہیں، بچے موبائل پہ کیا کچھ دیکھ رہے ہیں. یہ بھی ایک بڑی عجیب کوتاہی ہے. پھر ایک اہم بات یہ ہے، سچ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہم سمجھتے روزہ تراویح پتا تو ہے، نہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے دے. آپ کو جو پرچے دیے گئے ہیں، آپ یہ پرچے کھولیے اور یہ ایسا مینجمنٹ وہ ہے، انشاءاللہ ہر ایک اپنے حالات کے اعتبار سے، اپنے کام کاج کے اعتبار سے ایک ٹائم ٹیبل بنائے گا. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مل گیا جی آپ کو پرچہ ہے. رمضان بہتر سے بہتر بنانے کے لیے رمضان سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایک تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، یہی کرنا ضروری تھا، فائدہ ہوا نا، یہی کرنا ضروری تھا، آپ کر رہے ہیں. اچھا، لیکن وہ مسئلہ کیسے حل ہو کہ ہمارا رمضان این کی شکل میں نہ جائے. یکم رمضان کو ٹلی اور ہم مسجد میں آ گئے، اور جب 2-3 رمضان گزرا
تو ہماری عبادت میں کمی آ گئی. حالانکہ میں ایک بات عرض کروں آپ سے، ہدایت کا نور جب بڑھتا ہے تو عبادتیں آسان ہوتی ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے عبادتیں کی اور ہماری چند عبادتوں کے بعد ہمارے یہ کیسا ہدایت کا نور ہم نے حاصل کیا کہ ہماری عبادتیں کم ہو گئیں؟ ہدایت کا نور میرے بھائیوں جب بڑھتا ہے تو پھر تو انسان کے لیے، اسی لیے قرآن میں کیا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جس کو اللہ ہدایت کا نور دیتے ہیں اس کے لیے سینہ کھل جاتا ہے. قرآن کی تلاوت آسان، ذکر آسان، تکبیر اولیٰ آسان، تہجد آسان. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اب پہلا مسئلے کا حل، ہم ایسا کیا کام کریں کہ ہمارا جذبہ، عمل کا جذبہ، اطاعت کا جذبہ، رمضان کو قیمتی بنانے کا جذبہ، قرآن کی تلاوت کا جذبہ، تکبیر اولیٰ کا جذبہ، ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارا یہ جذبہ یکم رمضان سے لے کے 29 یا 30 رمضان تک برقرار رہے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں روزانہ، جیسے ہم تلاوت کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس جذبے کو بڑھانے کے لیے ہم روزانہ وقت نکالیں گے انشاءاللہ. اب کیا کریں گے؟ میں نے یہاں لکھا ہے. نمبر 1، گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم آج سے شروع کر دیں. فضائل رمضان حضرت شیخ الحدیث صاحب کی کتاب ہے نا، اس میں رمضان کی حدیثیں. اللہ نے حدیث میں، قرآن میں بڑا نور رکھا ہے. یہی قرآن حدیث کافر سنتے تھے، ان کے سینے کا کفر باہر آ جاتا تھا. آج یہ قرآن و حدیث ہمیں عمل پہ بھی نہیں لا رہا، ایک تسلسل سے. تو انشاءاللہ اب آپ گھر جا کر سنجیدگی سے بیٹھ کے اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے گھر والوں سے مشورہ کر کے ان کو سمجھا کے اب آپ طے کر لیے گا، اچھا بھائی روزانہ رمضان میں ہم اس وقت سے لے کے اس وقت تک انشاءاللہ تعلیم کریں. کر لیں گے جی انشاءاللہ. فائدہ کیا ہوگا؟ روزے کی فضیلتیں بار بار ذہن میں آ رہی ہوں گی، رمضان کی فضیلتیں، شب قدر کی فضیلتیں، اعتکاف کی فضیلتیں. ہم یہ کام نہیں کر رہے ہوتے تو وہ جذبہ وہ سن ہی نہیں رہے ہوتے تو جذبہ مان پڑ جاتا. یہ ایک کام ہو گیا. آپ خود ابھی نہ لکھیں، ابھی سمجھ لیں اس کو، تاکہ گھر والوں کو، بچوں کو بٹھایا، بیٹا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. اس کو یہ بہت جو عبادت، جو چیز آپ کو عبادت پہ کھڑا کرے وہ کتنی بڑی عبادت ہوگی، اور ہم اس کو عبادت ہی نہیں سمجھ رہے. ہم اس کو عبادت ہی نہیں سمجھ رہے. پھر میں بھی طے کر لوں، آپ بھی طے کر لیں. ماشاءاللہ مسجد میں تعلیم کب ہوتی ہے جی؟ یہاں عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے. ہم معمولی نہیں سمجھیں. اپنے جذبات کو باقی رکھنے کے لیے یہ تعلیم بہت ضروری. تو ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر اب خود بھی، بچوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی ہم اس تعلیم میں بٹھائیں گے. کیا فائدہ ہو جائے گا؟ وہ جو وہی بات میں نے عرض کی، وہ جذبہ تھا ختم ہو گیا، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر یہ کتاب ہے فہم رمضان، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں. الحمدللہ کوشش کی گئی ہے کہ رمضان سے متعلق ساری چیزیں منظم انداز میں، کچھ چیز چھوٹ نہ جائے. اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور مطالعہ کر لیں. تھوڑا سا مطالعہ کر لیا، کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو پوچھ لی. پھر سب لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں، رمضان میں بھی کرتے ہیں. آپ ایسا کر لیں، کچھ رمضان سے متعلق بیانات اپنے پاس محفوظ کر لیں. بعض چیزیں انسان کے دل پہ لگتی ہیں تو بجائے ادھر ادھر کرنے کے، اگر موبائل استعمال ہی کرنا ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو آپ رمضان کا بیان سنیں، جذبہ بڑھے گا. اور ایک کتاب ہے، اگر یہ مل سکے آپ کو، ایک چھوٹا، حضرت شیخ نے ایک رسالہ لکھا، اکابر کا رمضان. اللہ اکبر، اللہ کی قسم اگر ہم وہ پڑھیں نا
تو ہمیں اپنے اوپر شرم آئے کہ کرنے والے آخرت کی تیاری کیسے کر کے چلے گئے. کل میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھ رہا تھا. ایک اللہ والے نے دیکھ لوگ آخرت کی فکر کیسے کرتے تھے. ایک بزرگ ہیں میرے خیال میں ابھی بھی حیات ہیں یا نہیں ہیں, انہوں نے کسی بزرگ کو خط لکھا, اس میں اپنی تہجد کی کمی کی شکایت کی. تو اللہ والے اس وقت پتہ نہیں کس کیفیت میں تھے کہ ایسے جوش سے لکھا, آپ ابھی تک تہجد سے محروم ہیں. حیرت کی بات, آپ ابھی تک تہجد کی برکات سے محروم ہیں. پھر لکھا مالٹا میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب انگریز نے ان کو قید کر دیا, بوڑھا وجود اور اتنی سخت سردی کہ وہاں برف, حضرت تہجتے وہ برف جیسا پانی اپنی ہتھیلی سے اس کو گرم کرتے, اس کو پانی کی شکل بناتے اور اس سے وضو کر کے تہجد پڑھتے. بھائیوں آج بھی جن کو اللہ نے آخرت کی فکر دے دی, اپنی آخرت دیکھیے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی, لاک ڈاؤن نے یہ سمجھا دیا کہ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں, اللہ کے تعلق کی ضرورت ہوتی. کتنے فارغ تھے لوگ, کتنے قرآن پڑھ سکتے تھے, نہیں بھائی اللہ کے تعلق کی ضرورت ہے. عبادت کے لیے طاقت, جسمانی طاقت نہیں. اللہ اکبر, ایسے ایسے اللہ والے میں آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. آپ ان کو دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بندہ چل کیسے رہا ہے, اور آپ ان کی عبادتیں دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ساری ساری رات عبادت. میرے بھائیوں کر رہے ہیں لوگ آخرت کے لیے بہت کچھ, ہم پیچھے نہ رہ جائیں. تو یہ لے لیں. پھر رمضان میں ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ ہر مسجد میں بیانات ہوتے ہیں, دروس ہوتے ہیں. تو اس نیت سے شریک رہیں, دین سیکھنے کا موقع ملے گا. کوئی تلاوت پہ بیان کرے گا تو کوئی دعا پہ بیان کرے گا, کوئی ذکر پہ بیان کرے گا, کوئی تقوی پہ بیان کرے گا, کوئی آنکھوں کی حفاظت پہ کرے گا, کوئی حلال حرام پہ کرے گا. تو جذبہ بڑھتا رہے گا اس سے, اور دین سیکھنے کی ایک آسان سی شکل بھی ہے, کچھ نہ کچھ بات سامنے آتی. تو یہ آپ گھر جا کر اپنے معمولات خود لکھ لیے گا. اور یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ کچھ وقت آپ اپنے وقت میں سے اس کام کے لیے ضرور نکالیے گا. مجھے خود اتنا فائدہ ہوا, اللہ پاک نے یہ بنانے کی توفیق دی. یہ اسی سال بنایا میں نے, ابھی چند دنوں پہلے. پچھلے اتنے سالوں سے ہم کام کر رہے تھے, یہ چیز سامنے تھی. تو میں نے اپنے اوپر بھی سوچا کہ یار واقعی ہم تلاوت کرتے ہیں, تھک جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, تھوڑی سی تلاوت کرتے ہیں, پھر تھکتے ہیں, سو جاتے ہیں. تو کوئی چیز ایسی ہو جذبہ بڑھاتی رہے.